لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال الله تعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور محبت کے قابل میرے ایمانی بھائیوں، اللہ جل جلالہ و عظم نوالہ کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے آج ہمیں انعام کا دن عطا فرمایا۔ حدیث پاک میں اس دین کو انعام کا دین بیان فرمایا۔ یہ دین یوم الجائزہ ہے، انعام کا دین ہے۔ اس دین کو آپ علیہ السلام نے ابو داؤد شریف میں روایت ہے، آپ علیہ السلام جب ہجرت کر کے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ تشریف لائے تو وہاں کے لوگ خوشیاں مناتے تھے اپنے اپنے طریقوں سے، گانوں کی محفلیں لگتی تھیں، مجلسیں لگتی تھیں، لیکن آپ علیہ السلام نے پھر دین سمجھایا۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کے ذریعے سے صحیح خوشی کا دن بتایا، اور 2 دن آپ علیہ السلام کے واسطے سے اس امت کو دیے گئے۔ ایک ہے عید الفطر جو آج کا دن ہے، اور ایک ہے عید الاضحیٰ۔ اور شریعت نے اس دین کو منانے کا طریقہ بھی بیان فرما دیا۔ بھائیو، جہاں آج یہ عید کا دن ہے، وہاں یہ احتساب اور عزائم کا بھی دن ہے۔ آج ہم میں سے ہر آدمی اپنی ذات کا احتساب کرے گا، چاہے وہ شیخ الحدیث ہو، چاہے وہ استاد حدیث ہو، چاہے وہ مفتی ہو یا کوئی اور ہو۔ ہر آدمی، میں خود بھی، ہر آدمی اپنی ذات کا آج احتساب ہوگا کہ رمضان مبارک کا مہینہ اللہ پاک نے ہم سب کو عطا فرمایا تھا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہم سب کے بارے میں، پوری امت کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ جن کو بھی رمضان کا مبارک مہینہ ملا، چاہے وہ کوئی بھی آدمی ہو، چاہے دنیا میں اس کے پاس کوئی بھی عہدہ ہو، اگر رمضان کا مبارک مہینہ ملا اور اس نے رمضان کے مبارک مہینے میں اپنی مغفرت نہ فرمائی، ایسے اعمال کر کے اللہ کو راضی نہ کیا، تو ایسا آدمی ہلاک اور برباد ہو۔ تو محبوب نے اس پر آمین فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے ہم میں سے ہر ساتھی آج یہ احتساب کرے گا کہ رمضان مبارک کے مہینے میں کیا ہم سے وہ اعمال ہوئے کہ جس سے ہم اپنی ذات کے بارے میں یا ہمارا دل یہ کہہ سکتا ہو کہ نہیں، مغفرت کا کام ہم نے کیا ہے۔ بخاری شریف میں 3 عمل بیان فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے 3 عملوں کو سامنے بیان فرمایا۔ من صام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جو بددعا ہے، اس سے بچنے کا پہلا ذریعہ، انسان کی اپنی مغفرت کروانے کا پہلا ذریعہ ہے رمضان کے روزوں کا اہتمام۔ من صام ایمانا و احتسابا، اگر کسی آدمی نے رمضان مبارک کے مہینے میں روزوں کا اہتمام کیا ہے، اور روزوں کا اہتمام بھی ایسا جیسا روزوں کا اہتمام کرنے کا حق ہے، تو رمضان کے روزوں کا اہتمام کیا ہے تو پھر رمضان کا مہینہ اس کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنے گا۔
دوسرا آقا نے فرمایا من قام ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان مبارک کے مہینے میں قیام کیا، تراویح کا اہتمام کیا، تو اس کی مغفرت ہوگی۔ اور تیسرا علیہ السلام نے فرمایا من یقوم لیلۃ العشر لیلۃ القدر غفر له ما تقدم، جس آدمی نے لیلۃ القدر کو آباد اور زندہ کرنے کا اہتمام کیا، یہ 3 عمل آقا نے بیان فرمائے۔ ہم میں سے ہر آدمی اب ان 3 عملوں کے بارے میں اپنی ذات کا احتساب کر لے کہ روزوں کا اہتمام ہمارا کیا حال تھا، تراویح کے معاملے میں ہمارا کیا حال تھا، تراویح ہم نے کون سی صبحوں میں اہتمام کیا، تراویح کیسے پڑھی، ہم اپنی نیتوں کو کیسے کب باندھا کرتے تھے، اور شب قدر کے احیاء کے لیے، شب قدر کی تلاش کے لیے، لیلۃ القدر کی عبادت کے لیے ہم نے کیا کوششیں کی۔ اس احتساب کے بعد کہ رمضان کے مبارک مہینے میں اگر یہ احتساب ہمارا ہے کہ اگر ان 3 چیزوں پر ہم نے عمل کیا ہے تو پھر آدمی کی مغفرت ہوگی۔ اب اس کے بعد آئندہ کا عزم کچھ اور اگر رمضان کے مبارک مہینے میں ان 3 چیزوں میں اگر ہماری کمی رہی ہے تو پھر بھائیوں آئندہ کا عزم تو کچھ اور ہوگا، لیکن آج عید کے دن میں اس آدمی کو خوشی منانے کے بجائے تنہائی میں کونے میں جا کر کے اللہ کے سامنے رونا چاہیے۔ فرما اللہ جی میرے لیے خوشی کس بات کی، اللہ جی میرے لیے عید کس بات کی، اللہ جی میرے لیے اچھے کپڑا پہننا کس بات کا، جب تو نے رمضان جیسا رمضان کا مبارک مہینہ عطا کیا تھا جس میں مجھے شب قدر کی تلاش میں راتوں کو رونا چاہیے تھا، راتوں کو جاگنا چاہیے تھا، تنہائی میں مجھے اللہ آپ سے مانگنا چاہیے تھا، مجھے تنہائی میں جا کر کے عبادت کرنی چاہیے تھی، تراویح کا اچھے طریقے سے اہتمام کرنا چاہیے تھا، روزوں میں ہر چیز کا مجھے اہتمام کرنا چاہیے تھا۔ جب مجھ سے یہ ہوا ہی نہیں ہے تو اے اللہ آج اچھے کپڑوں میں آ تو گیا ہوں، میں نے اچھے کپڑے تو پہن تو لیے ہیں، لیکن پیارے اللہ جی غفلت ہوئی ہے، مجھ سے غفلت ہوئی ہے۔ آدمی کو اپنی ذات کے بارے میں فکر ہونی چاہیے۔ بھائیو رمضان کا مبارک مہینہ عام مہینہ نہیں ہوتا، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ لکھا ہوا ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ 11 مہینے اللہ کی طرف سے جو رحمتیں اترتی ہیں، جو برکتیں اترتی ہیں، رمضان مبارک کا جب چاند ہوتا ہے اور اس چاند کے موقع پر جب اللہ کی رحمت اترتی ہے تو رحمت کا پہلا قطرہ اور باقی 11 مہینوں کی رحمتیں اور برکتیں، وہ ساری رحمتیں اور برکتیں اس رمضان مبارک کے ایک قطرے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن اس کے باوجود اگر رمضان کے مہینے میں اگر غفلت ہے تو پھر علماء نے لکھا یہ عید نہیں ہے، اور اگر رمضان مبارک کا مہینہ اچھا گزرا ہے تو پھر آئندہ کا انسان آدمی کا عزم کچھ اور ہو کہ رمضان مبارک کا اثر بعد میں بھی آدمی میں باقی رہے، اس کے لیے آدمی کچھ اعمال کا ارادہ کرے اور کچھ چیزوں کے چھوڑنے کا ارادہ کرے۔ بھائیو آپ علیہ السلام نے فرمایا جس آدمی کا رمضان مبارک کا مہینہ اچھا گزرا اس کا پورا سال اچھا گزرے گا۔ اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس بات کو لکھا ہے، رمضان مبارک کا اثر بعد میں باقی رکھنے کے لیے بھائیو سب سے پہلے علماء فرماتے ہیں کہ رمضان مبارک کے بعد آدمی کو اپنی نماز کی فکر ہونی چاہیے، نماز اور اچھی نماز۔ ایک تو بھائیو نماز کا اہتمام، ایک آدمی نماز تو پڑھ لیتا ہے لیکن نماز کبھی گھر پر ہو جاتی ہے، کبھی آدمی اپنے کھیت میں نماز پڑھ لیتا ہے، اللہ کے گھر میں نماز کا اہتمام نہیں ہوتا۔ بھائیو آپ علیہ السلام شفیق ہونے کے باوجود آقا کیا فرما رہے ہیں، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں میں جا کر کے ان کے گھروں کو جلا دوں۔ آقا کی تمنا یہ ہے کہ میری امت کا ہر فرد مسجد میں آ کر کے نماز کا اہتمام کرے۔ بھائیو عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی ہے، آقا کے پاس آئے اور آ کر کے فرمایا نبی جی میری آنکھیں نہیں ہیں، اگر اجازت ہو تو میں گھر پر نماز پڑھ لیا کروں۔ آپ علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ حضرت مالک ابن عتبان رضی اللہ
بھی اجازت دے دی۔ عبداللہ نے ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے، آقا نے بلایا واپس اور فرمایا آپ تو مسجد ہی میں آؤ، مسجد میں نماز پڑھو گے۔ راوی نے لکھا ہے کہ عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو نابینا صحابی تھے، لیکن آقا نے کیوں فرمایا آپ کو مسجد ہی میں آنا ہے؟ فرمایا عبداللہ آپ کی نماز کی وہ کیفیت ہے، آپ کی نماز کی وہ روحانیت ہے کہ جب آپ مسجد میں آ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز کی روحانیت کی برکت سے اللہ باقی تمام لوگوں کی نمازوں کو قبول کرتا ہے۔ نابینا صحابی ہے بھائیو، دو چیزیں، ایک تو ہے نماز اگر پڑھتے ہیں ہماری نماز اچھی ہو، نمبر ایک نماز اللہ کے گھر میں پڑھنے کا اہتمام ہو۔ نماز گھروں میں پڑھے جانے والی چیز نہیں ہے، نماز ایک اہم عبادت ہے۔ جب اذان ہو جائے تو ایمان والا فکر میں آ جائے۔ بھائیو علماء نے لکھا اگر کسی مسلمان نے صرف نماز کو لے لیا تو رمضان کے بعد 11 مہینے اس کی دینداری باقی رہے گی۔ صرف نماز، باقی ساری چیزیں ایک طرف میں، لیکن نماز اللہ کے گھر میں، نماز نماز ہو۔ اذان کی آواز آ گئی، اب ہماری نماز کے لیے اللہ کا گھر، میں کتنا بھی مشغول ہوں، ساری مشغولی چھوڑ سکتا ہوں، لیکن نماز اللہ کے گھر میں جا کر کے ادا کروں گا، اللہ کے گھر میں۔ اور اللہ کے گھر میں آنے کے بعد جو اللہ کے گھر میں نماز پڑھتے ہیں ہماری نماز اچھی نماز ہو، نماز دھیان والی نماز ہو۔ ہم نماز اس طرح پڑھیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اللہ فرماتے ہیں اچھی نماز جو پڑھتے ہیں وہ لوگ کامیاب ہیں۔ بھائیو اللہ کے گھر میں ہم آ کر کے نماز پڑھیں اور ہماری نماز اچھی ہو، سکون کے ساتھ نماز کا اہتمام ہو۔ بھائیو ایک چیز تو نماز، آدمی کی زندگی میں نماز کا اہتمام ہو۔ نمبر دو میرے بھائیوں، ہمارے یہاں جمعہ شروع ہو گیا، صرف خوشی اس کی نہیں ہے، دین کوئی شوق کا نام نہیں ہے کہ آدمی میڈیا میں دے دے، آدمی کسی میں بات چلا دے، آدمی موبائل سے فوٹو لے دے۔ ہمارے یہاں جمعہ شروع ہو گیا، ہم شوق میں خوش ہو جائیں۔ بھائیوں جمعہ شوق کا نام نہیں ہے، دین شوق کا نام نہیں ہے، دین عمل اور خوف کا نام ہے۔ جمعہ جب ہمارے یہاں جمعہ شروع ہوا ہے تو پھر جمعہ کے موقع پر ہمارے گاؤں میں یہ لگنا چاہیے کہ آج جمعہ کا دن ہے۔ علماء نے لکھا ہے، بلکہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جمعہ کا اہتمام یہ ایمان کی شاخوں میں سے ہے۔ ایمان کی 70 سے زیادہ جو اہم شاخیں ہیں ان میں سے ایک ہے جمعہ کا اہتمام۔ ابو داؤد شریف میں روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جب جمعہ کا دن ہوتا ہے کوئی آدمی جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے من بکر وابتکر، صبح سویرے نکلتا ہے، یعنی زوال ہوتے ہی آدمی چل جاتا ہے، یہاں پہلے پہنچ جائے، ومشا ولم یرکب، آتا ہے پیدل، سواری پر نہیں آتا، بائک پر نہیں آتا، گاڑی میں نہیں آتا، پیدل آ رہا ہے، اور پھر امام کے قریب آ کر کے بیٹھتا ہے، ولم یلغو، کسی سے کوئی لغو باتیں نہیں کرتا، بس اعمال میں درود شریف پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت ہے یا پھر خاموش ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کو گھر سے نکلنے پر جمعہ کے لیے چلا ہے تو ہر قدم پر 1 سال کے روزوں کا ثواب اور 1 سال کی تہجد کا ثواب ملتا ہے۔ ایک قدم پر بھائیو، اگر ایک قدم پر 1 دن کے روزے کا ثواب ملتا تو بھی بہت تھا، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا، اور روایت پر میرے بھائیوں علماء نے لکھا ہے یہ روایت عمدہ روایت ہے، حسن روایت ہے۔ یہ ایک جمعہ کا اہتمام کرنے پر 1 قدم پر آدمی کو معلوم ہوا، آدمی کو جمعہ کے دن زوال سے پہلے اہتمام ہونا چاہیے۔ آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن گاؤں میں کچھ نظر آ رہا ہو، کچھ لوگ صلاۃ التسبیح کا اہتمام کر رہے ہو، ہمارے اکابرین جمعہ کے دن خاص طور پر صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرتے ہیں۔ جمعہ کے دن صلاۃ التسبیح کا اہتمام ہو، جمعہ کے دن درود شریف کا اہتمام ہو،
جمعہ کے دن سورہ کہف کا اہتمام ہو، یعنی پہلے آ کر کے آدمی جمعہ کا اہتمام کرے۔ بعض اکابرین حضرت اکبر مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ اگر رمضان مبارک کے مہینے کے بعد اگر کوئی آدمی جمعہ کے دن کا اچھا اہتمام کرے گا تو جمعہ کا اچھا اہتمام اس کا ہفتہ اچھا گزروائے گا۔ ہر جمعہ کا اچھا اہتمام ہوگا، نتیجہ کیا ہوگا؟ 11 مہینے آدمی کے اچھے گزریں گے، 11 مہینے اعمال کے ساتھ گزریں گے۔ تو بھائیو اس کے لیے جمعہ، بلکہ حضرت نے فرمایا جمعہ کے دن خاص طور پر آدمی کو صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ صلاۃ التسبیح بڑی بڑی مصیبتوں کا مداوا ہے۔ آدمی نماز کے ذریعے سے اللہ پاک کئی مسائل کو حل فرماتا ہے، نماز کے ذریعے صلاۃ التسبیح۔ جمعہ کے دن آدمی آ کر کے اہتمام کرے صلاۃ التسبیح کا۔ تو نمبر 2 میرے بھائیو، جمعہ کی نماز کا اہتمام ہو آدمی کی زندگی میں۔ نمبر 3، رمضان کے روزوں کا اثر باقی رہے، موقع موقع سے نفل روزوں کا اہتمام ہو۔ موقع موقع سے آدمی ہر مہینے میں اہتمام نہیں کر سکتا، کبھی محرم کے مہینے میں روزے رکھ لیے، کچھ روزوں کا نفلی روزوں کا اہتمام ہو تاکہ روزے کا اثر باقی رہے۔ تو نماز کا اہتمام ہوگا، جمعہ کا اہتمام ہوگا، موقع موقع سے روزے کا اہتمام ہوگا۔ حضرت فرماتے ہیں یہ 3 عبادتوں کا اثر ہوگا تو رمضان کے روزے کی برکتیں باقی رہیں گی۔ اور بچنے کے کاموں میں حضرت نے فرمایا نمبر 1، حرام کے لقمے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ میرے بھائیوں، آج کیا خواص، کیا عوام، کیا بنگلہ، کیا سادہ مکان، ہر آدمی حرام کے لقمے میں ہے۔ حرام کا لقمہ زندگیوں میں ہوگا، کپڑوں پر، بدنوں پر اچھے کپڑے آ سکتے ہیں لیکن اندر کا سکون نہیں آ سکتا۔ حرام لقمے سے اپنے آپ کو بچانا ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، بلکہ علماء نے لکھا ہے اگر حرام کا لقمہ آدمی کے پیٹ میں جاتا ہے، اب انتقال پہلی سب میں ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی قبر کا عذاب اس آدمی کو پکڑ لے گا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے ایک حدیث پڑھانے والے استاذ کا انتقال ہوا۔ حدیث پڑھانے والے استاذ انتقال کے بعد شاگردہ نے اپنے استاذ کو خواب میں دیکھا۔ شاگردہ نے دیکھا استاد جی کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ فرمایا استاد جی کس بات پر؟ فرمایا بیٹا میرے مطالعے کی کتابیں رکھی ہوئی ہے بیٹا میں پڑوس سے سوئی لایا تھا ان کتابوں کو سینے کے لیے، بیٹا وہ سوئی پڑوس میں دینا بھول گیا ہوں، اس لیے بیٹا مجھے قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ حدیث پڑھانے والے استاد اور بھائیوں، سوئی کی قیمت کیا، ہوئی کی قیمت کیا ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود حرام کا لقمہ شک والا واپس نہیں کیا، اس پر قبر کے عذاب نے پکڑ لیا۔ بھائیو، رمضان کے روزوں کا اہتمام ہوگا، بلکہ علماء نے تو لکھا اگر روزے کے بعد بھی اگر حرام کے لقمے سے افطاری ہو رہی ہے تو افطاری کے موقع پر دعا قبول نہیں ہوتی ہے، اس افطاری کی برکتیں آدمی کو نہیں ملتی ہے۔ آدمی حرام کے لقمے سے اپنے آپ کو بچائے۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، فرمایا فضیل پہلی سب میں نماز پڑھنے کا کیا ثواب ہے؟ فرمایا بیٹا اپنے آپ کو حرام لقمے سے بچاؤ، آخری سب میں بھی نماز پڑھ لو گے بیٹا جنت میں جاؤ گے، اور اگر بیٹا حرام کا لقمہ کھاتے رہے، پہلی سب میں نماز پڑھتے پڑھتے پیشانی بھی کالی ہو گئی، پھر بھی قبر کا عذاب پکڑ لے گا۔ میرے بھائیو، حرام کی آمدنی سے آدمی کو بچانا ہوگا۔ کسی بھی راستے سے ہمارے پاس حرام کی آوک نہ ہو، ورنہ پھر حرام کی آوک کے بعض علماء نے لکھا ہے، حضرت مدنی رضی اللہ عنہ نے لکھا ہے کہ آدمی کبھی بیٹا اپنے باپ کے پاس بیٹھ کر کے موت کے موقع پر کلمہ پڑھا رہا ہوگا، پھر بھی اس باپ کی زبان سے کلمہ نہیں نکلے گا، اس باپ کی زبان سے کلمہ نہیں نکلے گا۔ بھائی دنیا کا معاملہ تو آسان ہوتا ہے،
آدمی کچھ آمدنی میں کام کر لیتا ہے، گزر جاتا ہے، لیکن مسئلہ قبر کا مسئلہ ہے، آخرت کا مسئلہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، حضور مجھے مستجاب الدعوات بننا ہے، بس میں ہاتھ اٹھاؤں، میں میرے اللہ سے کوئی بات کروں، میرا اللہ میری بات کو سن لے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، سعد اپنے حلق کو حرام لقمے سے بچانا، فرمایا سعد اپنے حلق کو حرام لقمے سے بچانا۔ آپ علیہ السلام نے نصیحت فرمائی۔ حضرت لقمان ابن حکیم انتقال کا وقت قریب ہے، اپنی اولادوں کو بٹھا رہے ہیں اور اپنی اولادوں کو بٹھا کر کے 39 نصیحتیں کی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے اس میں ایک نصیحت فرمائی تھی، بیٹا اپنے حلق کی حفاظت کرنا، بیٹا اپنے حلق کی حفاظت کرنا، حرام کا لقمہ بیٹا حلق میں نہ جائے، ورنہ جب حلق میں حرام کا لقمہ گیا بیٹا کوئی دین کی بات اثر نہیں کرے گی۔ بھائیو حرام کے لقمے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ نمبر 3، میرے بھائیوں زندگی تھوڑی ہے، آپس میں جھگڑوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جھگڑا آپس کی دین کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک دیندار نظر آنے والا انسان، مسجد کی پہلی صف میں نماز پڑھنے والا انسان، اور بھائیوں بھائی سے جھگڑ رہا ہے۔ عید کے دن میں ہر آدمی عید کی نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوا ہے، لیکن بھائی سے نہیں بول رہا۔ اور بھائیوں یہ عید بھی کوئی عید ہے۔ حضرت اقدس محمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ارے عید کے دن گلے ملے تو کیا ملے جب دل نہ ملا۔ عید کے دن گلے ملے تو کیا ملے جب دل نہ ملا۔ بھائیوں ملا تو ہے، دل نہیں ملا خالی تو بھی عید نہیں ہے۔ اور یہاں تو ملاقات ہی نہیں ہوئی بھائی کی ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ بیٹا اپنی ماں کی ملاقات کیے بغیر عید کی نماز میں آیا ہوا ہے۔ 20 عیدیں بیٹے نے ایسی کی ہیں کہ بیٹا عید کی نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے، لیکن اپنی بوڑھی ماں کو جا کر کے یہ نہیں کہا، اماں آج عید ہے اور میں عید کے لیے جا رہا ہوں، اماں آپ خیریت سے ہیں، ماں کی خیریت نہیں پوچھی۔ 20 عیدیں ایسی کی ہے بیٹے نے۔ بھائیو یہ عید بھی کوئی عید ہے۔ بھائی سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کے پاس آئے، فرمایا حضور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ انبن ہو گئی کوئی بات میں معافی مانگ رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاف نہیں کر رہے۔ آقا نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا عمر کیا بات ہے؟ ابوبکر جب معافی مانگ رہے ہیں ان کو معاف کر دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آقا جب آپ فرماتے ہیں میں نے ان کو معاف کر دیا۔ آپ علیہ السلام کی بات آئی، بھائیو شریعت کے بات کے سامنے اب ہماری مونچھ نیچی ہوگی۔ اب ہماری ذہن کا کتنا بھی غصہ ہو، کسی کو کتنا بھی سبق سکھانے کی نیت کر لی ہو، کسی کو دنیا میں کتنا بھی پریشان کرنے کی نیت کر لی ہو، لیکن جب میرا اللہ یہ کہتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی حق پر ہونے کے باوجود اپنے بھائی کو معاف کر دیتا ہے تو محبوب نے فرمایا او میرے مسلمان امتی، چاہے تو نے مجھے دیکھا نہیں ہے لیکن میں ذمہ دار ہوں جنت کے بیچوں بیچ کر دلانے کا۔ بھائی اپنی ماں سے مل لو۔ بھائیو ایک بھائی اپنی بہن کے پاس جانے کو تیار نہیں ہے، بھائی کے پاس جانے کو تیار نہیں ہے۔ کس حضرت نے فرمایا بھائی کیا بات ہے بہن سے ملاقات نہیں کرتے ہو؟ فرمایا بہن کے پاس جانا تو ہے لیکن مسئلہ عرصے کا مسئلہ ہے، اب میری بہن مجھ سے ناراض ہے، میں جاؤں گا تو پتہ نہیں کیا سے کیا سنائے گی۔ حضرت نے فرمایا بھائی جا کر کے بہن تو بہن ہوتی ہے۔ اب وہ بھائی جا کر کے جب دروازہ کھٹکھٹایا ہے، اندر سے کون؟ فرمایا آپ کا بھائی ہوں۔ بہن نے دروازہ کھولا اور دروازہ کھول کر کے کہا بھائی یہاں بیٹھ جاؤ، میں چائے بناتی ہوں، بھائی چائے پی لو۔ بہن نے چائے پلائی، اس آدمی نے آ کر کے حضرت سے ملاقات کی۔ حضرت نے فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا حضرت کن خیالوں کے ساتھ گیا تھا، پتہ نہیں بہن کیا کہے گی، کیا سنائے گی، لیکن جا کر کے جب میں گیا ہوں میری بہن نے دروازہ کھول دیا اور کھول کر کے
میری بہن نے کہا بھائی بیٹھ جا اور میرے لیے چائے کا انتظام کیا۔ بھائیوں، آپس کی رشتہ داری تو رشتہ داری ہوتی ہے، جب آپس میں رشتہ داری ٹوٹتی ہے، جب آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں، حضرت نے لکھا کہ 11 مہینے آدمی عبادات بھی کرے گا پھر بھی اس آدمی کی دینداری باقی نہیں رہے گی۔ رشتہ داری تو آپس میں محبتوں کے لیے ہے۔ آدمی قاری صدیق صاحب آدمی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے ہیں، بس کالی ایک چلتے آدمی سے کالی پانی کا چھینٹا اوپر آ گیا، کپڑے پر لگ گیا، زبان سے ایک جملہ نکل گیا، نکلتے تو نکل گیا، اب جانے کے بعد اس بھائی سے معافی ہی نہیں مانگتے ہیں۔ وہ تو بیچارہ ایک عام انسان تھا، اس کو لے کر کے اپنے دسترخوان پر بٹھایا اور اپنے ہاتھ سے اس کو کھلا رہے۔ فرمایا بھائی مجھ سے بھول ہو گئی، میں نے غصے میں ایک جملہ آپ سے نکال دیا۔ اس نے کہا بابا بس یہی کافی ہے، میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ فرمایا نہیں بھائی، جب تک میں اپنے ہاتھ سے لقمہ آپ کے منہ میں نہیں رکھ لوں گا تب تک مجھے سکون نہیں ہوگا، تب تک مجھے سکون نہیں ہوگا۔ قاری صاحب یہاں ان کے بعد عام آدمی کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں۔ بھائیوں، آج حالات کہ وہاں عام روڈوں پر دیکھیں مسلمانوں کا حال، آپس میں میرے بھائی محبت کے ساتھ رہو، آپس میں محبت کے ساتھ رہو، جہاں بھائی بھائی میں، ورنہ پھر یہ عید کیسی عید ہو سکتی ہے میرے بھائیوں، جہاں اللہ کو ناراض کیا ہوا ہو، ایک رشتہ دار سے ملنے کو تیار نہ ہو۔ ایک بوڑھی اماں آ کر کے میرے پاس خود کہہ رہی ہے، فرمایا میں میرے بچے کو بار بار بلانے کے لیے لوگوں کو بھیجا، میں نے کہا میرے بچوں کو کم از کم اتنا تو کہہ دو۔ فرمایا بیٹا دنیا سے جانے کا وقت ہے، بیٹا ہو گیا بھول جا، کم از کم آ کر کے چہرہ تو دکھا دے۔ میرے بھائیوں، پہلی صف میں نماز پڑھنے والا وہ بچہ پیشانی پر کالا نشان ہے، ماں کے کہنے کے باوجود وہ بچہ اپنی ماں کے پاس آنے کو تیار نہیں ہے۔ پھر بھی میرے بھائیوں، آدمی اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہے، یہ دینداری کس کام کی ہوگی؟ عید کے بعد میرے بھائیوں، حرام لقمے کے بعد ہمیں آپس میں محبت کے ساتھ رہنا ہے۔ بھائی بھائی میں آپس میں محبتوں کے ساتھ رہے، ہر مسلمان ہر ایک کے ساتھ ہم آپس میں گاؤں میں محبت کے ساتھ رہے، ہر ایک کے ساتھ ہمارا پڑوسی کوئی بھی ہو، ہمارے محلے میں رہنے والا کوئی بھی ہمارا بھائی ہو، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ نمبر 3 میرے بھائیوں، زبان کے احتیاط کرو۔ زبان، علماء نے لکھا ہے جتنی زبان زیادہ چلے گی اتنا آدمی زیادہ پھسلے گا۔ زبان سب سے اہم ہے، اس لیے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، معاذ کف لسانک، معاذ اپنی زبان کو کنٹرول میں کرنا، معاذ زبان پر قابو میں کرنا، زبان قابو میں کرنا، ورنہ یہی زبان آپ کو جہنم میں لے جائے گی۔ آقا کے صحابی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہے، اور آقا فرما رہے ہیں میرے بھائیوں، رمضان مبارک کی کری کرائی ساری نیکیاں زبان کے راستے سے ختم ہو جاتی ہے، زبان کے راستے سے ختم ہو جاتی ہے۔ زبان کا ایک کلمہ بول جب سامنے والے کے دل کو چیر لیتا ہے، بھائیوں کسی کی آہ آدمی کو ختم کر دیتی ہے، کسی کی آہ جب نکلتی ہے تو وہ چاہے نظر تو نہیں آتی، لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ حالات آتے ہیں کہ آدمی سوچ نہیں سکتا بھئی یہ کیا ہے، یہ اسی آہ کا نتیجہ ہے۔ بھائیوں اثر تو جانوروں تک کا ہوتا ہے، اگر خیال نہیں رکھتا تو۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جا رہے ہیں، دیکھا راستے میں پگڈنڈی کا راستہ تھا، سامنے سے کتا رہا ہے، کتا آپ نے دیکھا ہوگا جب کتا کسی کو سامنے کو دیکھتا ہے تو وہ بھی دیکھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، کتا ان کو دیکھ رہا ہے، وہ کتے کو دیکھ رہے ہیں، دونوں طرف میں کیچڑ ہے۔ انہوں نے سوچا اگر میں پگڈنڈی پر چلتا ہوں تو پھر یہ کتا نیچے اتر جائے گا، کیچڑ میں جائے گا، میں گزر جاؤں گا، مسجد پہنچ جاؤں گا، اور اگر میں نیچے اترتا ہوں کتا جب گزر جائے گا، میرے پیر خراب ہوں گے، مسجد میں جا کر کے دھو لوں گا۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کیچڑ میں اتر گئے، کتے کو جانے دیا، واقعہ ہو گیا۔ رات سوئے ہوئے ہیں،
آپ علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور آقا نے فرمایا عبداللہ آج تمہاری ولایت کی تقدیر لٹک رہی تھی، عبداللہ آج تمہارے اللہ کی محبت کی تقدیر لٹک رہی تھی، اگر آج آپ نے نیچے آپ نہ اترے ہوتے، آپ نے کتے کو اتارا ہوتا اور کتے کے پیر کیچڑ والے ہوتے اور آپ نے کتے کو اتنی تکلیف پہنچائی ہوتی تو عبداللہ آج تمہاری ولایت چھن جاتی۔ کتے کے ساتھ فرمایا بھائی، جو بھائی کے بارے میں ہماری زبان کسی کی عزت پر چلتی ہو، ہماری زبان کسی کی قیمت میں چلتی ہو، ہماری زبان کسی انسان کی برائی میں چلتی ہو، پھر آدمی کیا سوچ سکتا ہے؟ اور دوسری طرف میں جب آدمی اپنی زبان سے بچنے کا پکا اہتمام کر لیتا ہے تو پھر گنہگار سے گنہگار ہی صحیح کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک بچی کے پاس گئے، فرمایا بیٹا سنا ہے بیٹا تیرے بارے میں اپنی زبان سے جو ہمیں بول دیتی ہے بیٹا محلے والوں کو تکلیف پہنچاتی ہے، پڑوسی کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ میرے بھائیوں اگر نماز پڑھتے پڑھتے اگر پیشانی پر کالا نشان بھی ہو گیا ہے لیکن میری وجہ سے اگر میرا پڑوسی تکلیف میں ہے، میری وجہ سے میرے محلے کا کوئی آدمی تکلیف میں ہے، میری وجہ سے کوئی مسلمان تکلیف میں ہے، ارے بھائیوں بلکہ بہت سی جگہوں پر دیکھتے ہیں معمولی نہیں، سالوں تکلیف میں چلتے ہیں۔ حدیث پاک میں یہ آتا ہے مسجد کا پہلی صف کا نمازی تو ہوگا لیکن وہ اللہ کی نگاہ میں دیندار نہیں ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایسی عورت جہنم میں ہوگی، ایسا مرد جہنم میں ہوگا، بخاری کی روایت ہے۔ پڑوسی کو تکلیف پہنچانے والا، محلے میں خیال نہ رکھنے والا، ارے میرے بھائیوں 2 روپیے چھوڑنے پڑے تو چھوڑ لو، بیٹھ کر کسی مسئلے کا حل کرنا پڑے تو کر لو، لیکن کسی کی آہ لے کر کے مالدار بن جانا، کسی کی آہ لے کر کے پیسے جمع کر لینا، کسی کی آہ لے کر کے کھیت اپنے نام پر کر لینا، کسی کی آہ لے کر کے زمین کا ٹکڑا لے لینا، بھائیو دنیا تو گزر سکتی ہے لیکن قبر کا رشتہ نہ نبی کی بیٹی کا ہے نہ نبی کے لڑکے کا ہے۔ اس لیے تو آقا نے فرمایا تھا بیٹی فاطمہ جو عمل دنیا میں کرنا ہو کر لو بیٹا، ورنہ قبر میں تیرے باپ کا نبی ہونا کام نہیں آئے گا۔ یا امت صفیہ، پھوپھی صفیہ دنیا میں جو کرنا ہو کر لو پھوپھی، ورنہ قبر میں آپ کے بھتیجے کا نبی ہونا کام نہیں آئے گا۔ بھائیو وہاں رشتہ داری نہیں چلتی ہے، وہاں تو صحیح دینداری میرے پاس دینداری ہو۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا توبہ کر لو بیٹا تمہاری زبان بھی ٹھیک نہیں ہے، بیٹا زندگی تمہارا جسم بھی ٹھیک نہیں ہے۔ او میرے بھائیو، او جوانوں، رمضان مبارک کے مہینے میں اپنی ذات پر کنٹرول کیا ہے، رمضان کے بعد ہم اپنے جسم پر کنٹرول رکھیں۔ اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی گناہ نہ کرے، اپنی زندگیوں کو تنہائیوں سے پاک کریں۔ حضور نے فرمایا تھا میری امت کے کچھ لوگ تہجد گزار بھی ہوں گے پھر بھی جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا حضور کون؟ فرمایا وہ لوگ جن کی تنہائیاں گناہوں سے پاک نہیں ہوگی، جن کی تنہائیاں گناہوں سے پاک نہیں ہوگی، وہ زندگی جو اللہ جانتا ہے باقی نہیں جانتے ہیں۔ میرے بھائیوں رمضان مبارک کے بعد ہمارا موبائل کا احتیاط ٹھیک ہو، ہم تنہائی میں اللہ کو ناراض نہ کریں، ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے ہمارا اللہ ناراض ہو جائے، ہمارا اللہ ناراض ہو جائے۔ ہم موبائلوں میں ایسی چیزیں نہ کریں جس سے اللہ ناراض ہو۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا توبہ کر لو۔ اس عورت نے کہا بابا زندگی تو اسی روپیوں پر چلتی ہے، بابا توبہ کرنے کا کہتے ہو، گزران کیسے چلے گا؟ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا کیا گزران چلتا ہے اس کا مطلب اللہ کو ناراض کرو گی؟ بیٹا اللہ کو ناراض کرو گی؟ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا وضو کر لے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے وضو کروایا، کہا بیٹا جیسے میں کروں ویسے کر۔ وہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سدے میں گئے، وہ بچی سدے میں گئی۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آہ کھینچی اور فرمایا اے اللہ اس بچی کی زبان ٹھیک نہیں ہے، اے اللہ جسم ٹھیک نہیں ہے، جوان اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، لیکن اے اللہ اس عورت کو سمجھا کر سردے تک پہنچایا ہے، سردے تک لانا میرا کام تھا، ہدایت دینا آپ کا کام ہے۔
حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے مبارک مہینہ لعلکم تتقون تقوی کے لیے ہے. اب تقوی آیا نہیں آیا وہ تو پتہ میدانوں میں چلے گا. کوئی آدمی کتنا بھی پہلوان ہو, کتنا بھی بہادر ہو, لیکن اس کی بہادری کا پتہ مقابلے کے موقع پر چلے گا. گھر میں تو اکھاڑا کھیلتا ہے تو سب کو ہرا دیتا ہے, لیکن جب مقابلے کے لیے میدان میں اترتا ہے تو وہاں وہ ہار جاتا ہے. حکیم صاحب فرماتے ہیں اس کا مطلب چاہے گھر والے اس کو پہلوان سمجھتے ہیں, یہ حقیقی پہلوان نہیں ہے. حضرت نے لکھا رمضان کے مبارک مہینے کے اعمال کی وجہ سے تقویٰ ملا نہیں ملا وہ میدانوں میں پتہ چلے گا کہ کہاں جب محلے سے گزرتے ہیں وہاں کوئی لڑکی آ رہی ہے, اب میری نکاح کا استعمال کیا ہو رہا ہے. ہم دوستوں کے ساتھ آپس میں بیٹھتے ہیں وہاں میری زبان کا استعمال کیا ہو رہا ہے. آمدنی میرے پاس حرام کی سالوں کی آ رہی ہے, اب میرے کھانے میں کیا ہو رہا ہے. اگر وہاں نہیں بچ پاتے تو سمجھو صرف زبان پر یہ تھا کہ میرا رمضان اچھا گزرا, باقی تقویٰ نہیں ملا. جیسے وہ پہلوان کہتا ہے اس کے بچے کہتے ہیں ہم پہلوان ہیں, لیکن حقیقت میں پہلوان نہیں ہے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے اللہ اس کو سجدے تک لانا میرا کام تھا, ہدایت دینا تیرا کام ہے. اس بچی نے کہا بابا کیا چاہتے ہو. فرمایا بیٹا توبہ کر لو بیٹا, کب تک اللہ کو ناراض کرو گی بیٹا توبہ کر لو. اس بچی نے کہا بابا آج کے بعد اب میں اللہ کو ناراض نہیں کروں گی بابا, اب میرے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہیں جائے گا, میں ناجائز آمدنی سے اپنی زندگی کا گزران نہیں کروں گی. حضرت نے فرمایا بیٹا, حضرت جب نکلے ہیں اس بچی نے دیکھا بابا چلے گئے, اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر کے کہا اے اللہ آج میں نے اس بابا کے ہاتھ پر توبہ کی ہے. اللہ جی میں نے توبہ تو کر لی ہے لیکن جوان مجھے رہنے نہیں دیں گے, جوان مجھے پریشان کریں گے, میں پھر حرام میں مبتلا ہوگی. اے اللہ میری توبہ اگر قبول ہوئی ہو, آپ کو پسند آئی ہو, اسی مسلح پر مجھے لے لے. اور اسی مسلح پر انتقال ہو گیا. بھائیو یہ رمضان کا مبارک مہینہ تو یہ تھا کہ رمضان کے بعد آدمی کو 11 مہینے اللہ کے سامنے رونے میں مزہ ہے. 11 مہینوں میں عبادات کرنے کا شوق ہو, مسجد کی کبھی نماز نہ چھوٹے اس کی, اللہ کے گھر میں آ کر کے نماز پڑھے, تنہائی میں کبھی اللہ کو ناراض نہ کرے, اللہ کو ناراض کرنے جائے اندر کا دل ہل جائے, گناہ کے کاموں کو دیکھنے کا دل نہ کرے. اگر یہ ہے تو بھائیو سمجھو رمضان گزرا تھا, ورنہ اگر رمضان کے بعد یہ کیفیتیں نہ رہی, عید ہو گئی ختم ہو گئی, اس کے بعد زندگی آوارہ ہو گئی, تو پھر میرے بھائیو ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں غور کرنا ہوگا کہ ہمارے رمضان کے مہینے میں کہاں چپ ہو گئی, کہاں غفلت ہو گئی, کہاں ہم نے اللہ کو ناراض کیا کہ رمضان کے مہینے کا ہمیں اثر نہ ملا. اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا آج کا دین احتساب اور عزائم کا دین ہے. عید کی نماز ہو جائے, ہم کوئی موقع نکال کر کے اپنی ذات کا احتساب کریں, آئندہ زمانوں کا عزائم کریں. بھائیوں اگر احتساب نہیں ہوگا ہم چاہے بظاہر دیندار نظر آئیں گے لیکن بے فکری آدمی کی دینداری کو کھا جائے گی. اللہ پاک ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات خاص طور پر سنے میرے بھائیوں, یہاں یہ پہلی عید ہو رہی ہے. پہلی عید ہی سے ہمارے یہاں ایسا چیرا پڑ جائے کہ ہم جب تک خطبہ نہیں ہو جاتا تب تک ہم کھڑے نہ ہوں. پہلے عید میں اگر اہتمام ہو گیا تو پھر ہمارا یہ نظام چلتا رہے, دھوپ تھوڑی برداشت کر لے, لیکن عید کے دن خطبہ ہو رہا ہے, چاہے وہ سنت ہے لیکن سننا تو واجب ہو جاتا ہے, اور پھر عید کے دن خطبہ ہو, ہم چل کر کے چلے جائے. بعض جگہوں پر ہم نے دیکھا عید کے دن پورا کا پورا مجمع دھوپ میں ہوتا ہے, یہاں تو اتنا بھی سائے میں ہے, وہاں پورا مجمع دھوپ میں ہوتا ہے, لیکن ایک آدمی بھی کھڑا نہیں ہوتا.
जब तक खुतबा नहीं हो जाता। इसलिए मेरे भाइयों कोशिश करें कि हम खुतबे में वहाँ जब तक खुतबा ना हो जाए कोई साथी खड़े होने की फिक्र न करें। धूप ज्यादा हो आगे पीछे हो जाए, साए में थोड़े आगे पीछे हो जाए, बाकी सब में बैठे रहना मुस्ताहब है। लेकिन धूप बर्दाश्त ना हो तो आगे पीछे आप हो सकते हैं, लेकिन खुतबा सुनने के बाद जाए। सफे सही फरमा लें। आगे الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله المنعم الأكبر وهو الأجور وبث السرور بيوم عيد منور الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الأكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الشافع يوم المحشر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن زكى نفسه وطهر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أما بعد فيا معشر الإخوان قال نبينا صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد واشكر الله تعالى فيه بأداء صدقة الفطر فإنها واجبة على مالك نصاب عن نفسه وطفل صغير نصف صاع من حقة وصاع من تمر أو شعير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد واستحب لكم أن اغتسلوا واستاكوا وتطيبوا والبسوا أحسن ثيابكم وكلوا قبل الصلاة من تمر أو شيئا حلوا واسعوا إلى الصلاة العيد وكبروا في الطريق سرا واستمعوا بعد الخطبتين فتفوزوا في الدارين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة وسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي ومن أحبهم فبحبه أحبهم ومن أبغضهم فببغضه أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم أعز الإسلام والمسلمين بالإمام العادل ذي القوة القاهرة والسلطة الظاهرة على الكفرة الباغية واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا